الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین الاکملین۔ معزز ناظرین محترم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمیع اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں اور آپ کی نسبت میں مقام فنائیت پر فائز تھے، انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے حضور کی جملہ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے، اور احادیث کے ذخیرے اس کی بالکل تردید کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے کسی ایک لمحے اور کسی ایک موڑ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کی کوئی حق تلفی کریں، ان سے زیادتی کریں، ان کو اذیت دیں۔ اگر آپ ان کی تعلیمات اور ان کے طرز عمل کو پڑھیں تو میں اس کے حوالے سے اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح بخاری کا ایک حوالہ دوں گا، اور پھر اس کے بعد اہل تشیع کی کتابوں سے یہ حقیقت ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی جملہ اہل بیت، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرات حسنین کریمین سے بڑی محبت کرنے والے تھے، ان کا بڑا احترام کرنے والے تھے، ان کی بڑی تعظیم کرنے والے تھے، اور آپ کو شدت کے ساتھ اس بات کا احساس تھا کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور ان کی رضا میں حضور کی رضا ہے اور ان کی اذیت میں حضور کی اذیت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کا ایک حوالہ جو امام بخاری یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ معتبر، مستند اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کے مرتبے پر فائز ہے، اس صحیح بخاری کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی حدیث نمبر 3712 ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ قسم موجود ہے، قسم اٹھا کر آپ اس حقیقت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی قرابت کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا محبوب نہیں ہے جتنی محبت مجھے اس بات سے ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ آپ قسم اٹھا کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کی قدر کیا ہے اور ان کا احترام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اقدس میں کیا ہے۔ اگلی حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے متعلق ایک تعلیم اور تلقین ارشاد فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال ارقبوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 3713 ہے۔ اس میں فرمایا کہ ارقبو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیت۔ ارقبو کا معنی علماء
شارحین نے یہ بیان کیا ہے، احفظو اکرمو فلا تسبوہم ولا تؤذوہم، اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے متعلق تم حضور کی حفاظت کرو، تم حضور کی تکریم کرو حضور کی اہل بیت کے متعلق۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ لا تسبوہم ولا تؤذوہم، یہ تعلیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ شومی قسمت سے بعض جاہل نادان یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی اہل بیت کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کی توجہ کے لیے یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق تو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو نہ اذیت پہنچانا، نہ ان کی قدر پامالی کرنا، نہ ان پہ سب و شتم کرنا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا ادب، احترام اور تکریم و تعظیم کرنا۔ یہ تو صحیح بخاری کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اہل تشیع کی کتابوں سے، شیعہ حضرات کی کتابوں سے، ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ ان کی اپنی کتابیں گواہی دے رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے کتنی محبت۔ تو میرے پاس یہ کتاب ہے الاحتجاج، یہ علامہ طبرسی کی کتاب ہے اور اہل تشیع کی بہت متداول کتاب ہے، معروف کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور اس میں جو خطاب کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کر رہے، اور یہ لفظ ہیں، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے، ذوی القربہ ایران کی چھپی ہوئی یہ عربی کی کتاب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا یحبکم الا سعید، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ الزہرا سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سیدہ، اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے وہی محبت کرے گا کہ جو سعادت مند ہوگا، ولا یبغضکم الا شقی، اور آپ سے وہی بغض رکھے گا جو بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، بعید، اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل اور اس کے قرب سے بہت بعید ہوگا۔ فَأَنْتُمْ اِطْرَةُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الطیبون، آپ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ اہل بیت ہیں، اور وَإِلَى الْجَنَّةِ مَسَالِكُنَا، اور جنت کی طرف آپ ہمارا رستہ ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ نے یہ کہا کہ یا خیرۃ النساء، اے تمام عورتوں سے بہتر، اور اس میں کہا کہ انت صادقۃ فی قولک، آپ کی بات سچی ہے، سابقۃ فی وفور عقلک، اور اپنی عقل میں آپ سب سے فائق ہیں، اور غیر مردودۃ فی حقک، اور آپ کا حق جو ہے وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے ادب سے، کتنے احترام سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ اہل تشیع کی کتاب سے ثابت ہے۔ پھر یہ اگلی کتاب کشف الغمہ، علامہ اربلی کی کتاب ہے، اور ان کا سن وصال 692 ہجری ہے، اور یہ کتاب بھی ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کی پہلی جلد ہے کشف الغمہ۔ اس میں جو بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کی ایک دلیل، امام حسن مجتبیٰ نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، آپ کے متعلق جو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت ہے، اور یہ روایت اہل سنت کی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس میں عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ صلی ابو بکر
العصر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، ثم خرج یمشی، تو آپ باہر نکلے، ومعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کشف الغمہ کہہ رہی ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت ابو بکر صدیق کی مائیت میں نماز پڑھی اور پھر آپ کی مائیت میں باہر تشریف لائے۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا آپس میں تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان سے جنگ کر رہے ہیں، نہ قتال کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی مفارقت اختیار کر رہے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں، اور ان کی سنگت اور رفاقت میں بھی رہ رہے ہیں۔ فرأى الحسن، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو دیکھا کہ یلعب بین الصبیان، وہ بچوں کے درمیان کھیل رہے تھے، فحملہ ابو بکر علی عاتقہ، یہ دیکھیے محبت سیدنا صدیق اکبر، اور کشف الغمہ گواہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں پرواہ کر رہے کہ میں خلیفہ وقت ہوں، نہیں پرواہ کر رہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں کھیل رہے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی مٹی وغیرہ گرد و غبار لگی ہو، لیکن محبت اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور کیا کہا، یہ اگلے جملے ان لوگوں کی توجہ کے لیے ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق پر لان کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، علیاذ باللہ انہیں دشمن اہل بیت ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا، بی ابی شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، کہا کہ مجھے میرا باپ تم پر قربان ہو جائے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی شبیہ ہو، تم علی مرتضیٰ کی شبیہ نہیں ہو، تم سے نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا پر تو نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے، آپ کا حسن نظر آتا ہے، آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحک، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ بات سن کر آپ مسکرا دیتے اور آپ کے لبوں پر تبسم آ جاتا۔ ذرا دیکھیے کتنی محبت ہے، اپنے کندھوں پر اٹھا رہے اور اپنا باپ ان پر قربان کر رہے، اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امام حسن مجتبی کے چہرے سے نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اہل سنت کی بھی کتابوں میں ہے، ابن عساکر میں ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اہل تشیع کی کتاب مناقب ابی طالب کا حوالہ بہت اہم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے اور مولا علی شیر خدا سے کیا محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان ابو بکر یدیم النظر الی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہیں مسلسل حضرت علی کے چہرے کی طرف رکھتے تھے، باوجود ہے کہ دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، لیکن جتنی توجہ، جتنا التفات اور جتنی نگاہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی شیر خدا کی طرف کرتے، آپ کے چہرے کو دیکھتے، اتنی نگاہ کسی اور کی طرف نہیں کرتے۔ فقیل لہ فی ذالک، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ ہے شرح صدر سے جواب دیا، اگر دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کبھی یہ بیان نہ کرتے حضرت مولا علی شیر خدا کی منقبت کو، آپ کی فضیلت کو، لیکن کھلے دل سے حضرت علی کی فضیلت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور پوری امت میں مولا علی شیر خدا کی فضیلت کو بیان بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ النظر الی علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، تو میں علی کی طرف نظر کر کے اللہ رب العزت سے اجر و ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے
کھلے دل سے سوچئے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف دیکھنا عبادت سمجھتے ہوں، اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہوں، تو کیا وہ ان سے حسن سلوک کرنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی قدر پامالی کرنے والے ہوں گے؟ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی آ سکتا ہے۔ اور کتنا تعلق تھا، ایک آخری روایت اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت صدیق اکبر کا مولا علی شیر خدا سے کتنا تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجیت میں ہے، یہ کشف الغمہ گواہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی شیر خدا نے مل کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے خود سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے غسل تم نے دینا ہے اور حضرت علی نے دینا ہے۔ یہ لفظ ہیں کہ اوصتنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انا اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس سے مروی ہے، فرماتی ہیں اوصتنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی اللہ یغسلہا اذا مت الا انا وعلی، فرمایا کہ مجھے جو ہے وہی مجھے کوئی غسل نہ دے سوائے اسماء تمہارے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فغسلتها انا وعلی، تو میں نے غسل دیا، حضرت اسماء فرماتی ہیں، اور مولا علی شیر خدا نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو غسل دیا۔ تو اگر کوئی ان کے گھرانے اور ان کے گھرانے میں کوئی دوری ہوتی، کوئی بودھ ہوتا، کوئی عداوت ہوتی، کوئی رنجش ہوتی، کوئی کبیدگی ہوتی، کوئی کشیدگی ہوتی، کوئی تنفر ہوتا، کوئی توحش ہوتا، اور کسی قسم کی ان کے درمیان کوئی حق تلفی ہوتی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا قابل اعتماد نہ سمجھتی کہ اپنے غسل کی وصیت بھی حضرت اسماء بنت امیس کو کر رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جملہ اہل بیت سے محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔